کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے کر سکتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں ایک بہترین ٹپ دینے جا رہی ہوں۔ آخر وہ کون سا ایسا ٹپ ہے جس کے بعد یہ سب پاسبل ہو سکتا ہے؟ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا۔ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو ہوا جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ 50 سال کا عرصہ پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارا۔ خاتون سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے؟ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں؟ یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے؟ یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے؟ یا پھر کوئی اور بات ہے؟ پیارے مانی ساتھیو، بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور وہ چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال کا نام مت لیجئے۔ بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی کی شکایت رہتی ہے۔ پیارے مانی ساتھیو، انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ اسے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسا کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات؟ پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھ ہفتہ بات چیت نہیں کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ 2 دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولیں، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اس سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں، نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولیں، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس، آپ کی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولیں، پہلی بات تو یہ کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ پیارے مانی ساتھیو، جب مرد و عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسے عزت نفس؟ اچھا پیارے مانی ساتھیو، اب اس پہ مزید تھوڑی گفتگو دیکھتے ہیں۔
سب سے پہلے تو ہمارے ایکسپریشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ہمیں شوہر کوئی بات غصے میں کہہ رہا ہے تو ہم خاموش رہتے ہوئے بھی اپنے تاثرات، اپنے ایموشنز، اپنے ایکسپریشنز کیسے شو کرتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان ہر چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے، کبھی کبھی برداشت بھی کر لینا چاہیے، سن لینا چاہیے۔ ہم دنیا والوں کی کم باتیں سنتے ہیں، جب اپنے شوہر کی سننی پڑے تو تب ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اس کے پیچھے کوئی روٹ کاز ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ پریشان ہو، وہ بیمار ہو، وہ کسی وجہ سے چڑچڑا ہوا ہے یا اریٹیٹڈ ہوا ہے، کوئی ڈیپ روٹ پیچھے ضرور ہوگی، کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ تو چند لمحے کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ میں شوہر کو بھی یہی کہنا چاہوں گی، تمام مردوں سے بھی یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اس کے وائس ورثہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کبھی کبھی خواتین کے بھی موڈ سوئنگز چل رہے ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، میڈیکلی بھی، فزیکلی بھی۔ تو اگر وہ بھی کبھی کسی وجہ سے غصے میں بول پڑیں کچھ، تو ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، ان کو بھی مارجن دینا چاہیے۔ میں صرف مردوں کو فیور نہیں دوں گی، میں خواتین کے حق میں بھی بولوں گی۔ اس لیے نہیں کہ میں ایک عورت ہوں، صرف اس لیے کہ عورتوں کے بھی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ان کے بھی فزیکلی اور مینٹلی اور میڈیکلی ایشوز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو بھی بنا کسی ریزن کے چڑچڑاپن اور غصہ آ جاتا ہے۔ تو جو سمجھدار اور اچھے میچور مرد ہوتے ہیں وہ ان موڈ سوئنگز کو، ان کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، یہ باتیں مجھے مجبوراً کرنی پڑتی ہیں جب میں اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کی کونسلنگ کرتے ہوئے قصے سنتی ہوں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کیوں ہمارے مرد ان عورتوں کو سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور کیوں خواتین اپنے مردوں کو مارجن دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، ہم سب کو پیشنس کی ضرورت ہے، ہم سب میں برداشت ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت خواتین، ہم مردوں کو مارجن دیں گی ان کے جائز حدود میں، جہاں تک وہ اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے یا شرعی حدود کو نہیں توڑ رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارجن دینا چاہیے۔ سیم لائک میں مردوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ بھی خواتین کے میڈیکلی، ایموشنلی موڈ سوئنگز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، میں نے اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بحیثیت شوہر تو چلیں کبھی نہ کبھی وہ بیوی کے بہت سے مسائل کو جان لیتے ہیں یا انڈرسٹینڈ کر کے مارجن دے دیتے ہیں، لیکن میں نے بہت سے رشتوں میں فیل کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں دیتے کہ بیٹوں کو بیٹیوں کے مسائل کے بارے میں بتایا جائے کہ بھئی ان کے بھی کئی سچویشنز میں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، ان کو مارجن دیا کریں، ان پہ زیادہ ورک لوڈ نہ ڈالا کریں۔ یا باپ کو بیٹی کو سمجھنا چاہیے، بھائی کو بہن کو سمجھنا چاہیے، سیم لائک بھائیوں کو وجوہات کو بھی بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی یہ ہر جگہ پہ رول اپلائی ہونا چاہیے، یہ صرف ایک میاں بیوی کے رشتے کے گرد نہیں گھومتا، یہ میاں بیوی ہوں، بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں، ماں باپ کے بچے ہوں، بیٹا بیٹی ہو، سب کے گرد یہ رول اپلائی ہوتا ہے۔ اس کو ہم اسپیسیفک نہیں کر سکتے، یعنی ان جنرل ٹرمز اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں تو اگر کوئی بھی انسان غصے میں ہے یا کوئی غصے سے چیخ چلا رہا ہے یا کچھ بول رہا ہے تو اس کے روٹ کاز تک جائیں، اس کی وجہ کو ڈھونڈیں کہ یہ بیمار تو نہیں کسی وجہ سے۔ جس طرح چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، وہ نان سٹاپ رونے لگ جاتا ہے، بنا وجہ کے رونے لگ جاتا ہے، بات بات پہ روتا ہے، تنگ کرتا ہے۔ تو اسی طرح بڑوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بچہ روئے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اس کو کہیں درد ہو رہی ہے، یا اس کی نیند نہیں پوری ہوئی، یا اس کو کسی نے مارا ہے، یا کچھ کہا ہے، یا اس کو ایسے کسی نے ٹیز کیا ہے۔ ہم اس ٹائم تو بہت جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں۔ سیم لائک پیارے مانی ساتھیوں، میں یہی کہوں گی کہ بڑوں کے اندر بھی ایک چھوٹا بچہ چھپا ہوتا ہے، ان کے چھوٹے بچے کو پہچانیں۔ اگر وہ کچھ کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کو کسی سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کروائیں۔ اگر اس کو کوئی نیند نہیں پوری ہوئی تو اس کو پوچھ لیں پیار سے، اس کو مارجن دیں، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے، یا کسی نے اس کو کچھ کہا ہے، یا کوئی بھی اس کے دماغ میں اسٹریس یا ڈپریشن چل رہا ہے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کے ساتھ کوآپریٹیو بیہیویئر کریں۔ ادروائز تو وہ ریبل ہو جائے گا، اور باغی ہوئے بچے تو پھر آپ کو پتہ معاشرے میں کتنا غلط رول پلے کرتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میری ان باتوں کو سمجھ لیں گے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ بہت ہڈن ورڈز میں آپ کو اپنا میسج کنوے کر سکوں۔ پیارے مانی ساتھیوں، یوٹیوب ان ویڈیو سے بھرا پڑا ہے، بہت سے لوگ اوپن ورڈز میں بھی سمجھا دیتے ہیں یہ باتیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایپ نہیں ہے۔
اگر کسی کو اویئرنیس دینی ہے تو آپ سمجھائیں ان چیزوں کو، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے بگڑ جائیں، آپ کے بڑے سائیکو پیشنٹس ہو جائیں۔ یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔ جو لوگ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گی، لیکن میں ایز اے گرل ایک پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو ہڈن ورڈز میں میسیج کنوے کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو کوئی بات بری نہیں لگی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئی ویڈیو کے سیکوینس اور سیریز کے ساتھ۔ پیارے مانی ساتھیوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ان سب باتوں پہ کیوں روشنی ڈالتی ہوں، میں ان کے اوپر کیوں بات کرتی ہوں؟ جب مجھے کونسلنگ کا موقع ملتا ہے میں لوگوں کے ایسے ایسے دکھ سنتی ہوں، ان کے ایسے ایسی سیڈ ٹریجک سٹوریز سنتی ہوں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یقین کیجئے یہ ہمارے معاشرے کی کہانیاں ہیں۔ میں کسی چھانگا مانگا کے جنگل کی سٹوریز تو نہیں آپ سے ڈسکس کرتی، آپ خود مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس سب کے بعد پھر یہی ہوتا ہے جو معاشرے میں برائیاں عام ہو رہی ہیں، لوگ انلیگل ویز یوز کرتے ہیں سیٹسفیکشن کے لیے، لوگ پیس کسی اور چیز میں بھی ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ خیر، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ اب مزید اس ٹاپک پہ ہم اگلی کسی ویڈیو میں ریلیٹ کرتے ہوئے بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پیارے مانی ساتھیوں، ایک آخری بات، میں بات کرنے کو بہت سارے ٹریننگ ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا سکتی ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، میرے لیے مشکل بھی نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز میں، انوائرمنٹ میں، فرینڈز میں، ریلیٹیوز میں، یا اپنے اسٹوڈنٹس میں، یا جن جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑتا ہے، جن جن لوگوں سے میرا ریلیشن شپ ہے، میں ان لوگوں کے پرابلم سن کے ان کے سلوشن کے لیے ویڈیو بنانا چاہتی ہوں کہ اگر ایک انسان اس چیز کو سفر کر رہا ہے، اس چیز کو فیس کر رہا ہے، وہ اس ٹریجڈی سے گزر رہا ہے، تو کوئی دوسرا انسان اس چیز کو نہ برداشت کرے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا ایز سون ایز پاسبل کوئی سلوشن لوگوں کو دیا جا سکے کہ اگر ایک بچے نے یہ سب فیل کیا ہے تو وہ دوسرے بچے کو نہ فیس کرنا پڑے، وہ ایک پروڈکٹیو اور ہیلدی لائف گزار سکے۔ آپ کو پتہ ہے جب ایسے سائیکولوجیکل ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں تو ہم ایک پروڈکٹیو انسان نہیں رہتے، ہماری انٹینشنز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، ہم فوکس نہیں کر پاتے کسی بھی کام پہ، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن، انزائٹی، اور یہ سب نام انہی چیزوں کے تو ہیں، اور اس میں ہمارا ہی قصور ہوتا ہے، ہمارا ہی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، اپنے سے جڑے رشتوں کو کسی نہ کسی انزائٹی یا ڈپریشن میں دھکیل دیتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہے ہی سائیکو پیشنٹ ہے، یہ تو ہے ہی میڈ ہے، اس کو تو سینس نہیں ہے۔ بھئی اس کو اس حد تک پہنچانے میں، اس حال تک پہنچانے میں کس نے رول پلے کیا تھا؟ ہم ہی انسان ہوتے ہیں، ہمارے ہی انسانوں کے رویے، بیہیویئرز، ٹاکسک ریلیشنز یہ جو ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے ہی ٹاکسک بیہیویئرز کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے میری بات انڈرسٹینڈ کی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، ہمیں ایک بہترین شہری بنا، ہمیں ایک بہترین دین کا داعی بنا، اور ہماری زندگی کو اپنے پروڈکٹیو کاموں میں، اپنے دین کے کاموں میں کھپا دے، تاکہ ہم آخرت میں تیرے سامنے تیری رحمت سے سرخرو ہو سکیں، اور آخرت میں اس جنت کے حقدار بن سکیں جس کا تو نے ہم سے اپنے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اور ہمیں اس جہنم سے، اس دہکتی بھڑکتی ہوئی جہنم سے بچا لے۔ آمین۔ اللہم اجرنا من النار۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔